مجھے پاکستان کا کس تک تبدیل کریں گے. آج ایک پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پاکستان از بیک ٹو نارمل سی. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل کھل گیا ہے. یہاں پہ ٹریفک کا رواں دواں ہے. زندگی، کاروبار زندگی سب کھل گئے ہیں اور لائف جو ہے وہ معمول پہ اور نارمل ہو گئی ہے. لیکن ایران امریکہ کی جنگ کی صورتحال معمول پہ نہیں آئی. جنگ ختم تو ہو چکی ہے، اس کو آپ جنگ کا خاتمہ ہی سمجھیے، لیکن جب تک کوئی حتمی معاہدہ نہ ہو جائے، جب تک دونوں فریقین بیٹھ نہ جائیں، تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خطے کی اور دنیا بھر کی زندگی اور کاروبار زندگی معمول کے مطابق آ جائیں. آج منڈے رہا تو جب ایشین مارکیٹس کھلی ایٹ دا سٹارٹ آف دا ڈے تو ذرا اچھا ٹریڈ کیا. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے آج کچھ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا. آئل مارکیٹ دنیا بھر میں شاک کا ابھی تک شکار ہیں. ساتھ ساتھ ایران نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں امریکہ سے بات کرنے کے لیے. اب ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات کرنی ہے، نیوکلیر پروگرام کو بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے آئیں بیٹھیں جنگ کے خاتمے پہ اور آبنائے ہرمز پہ بات کریں. اب جو جنگ امریکہ نے شروع کی فروری میں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ جنگ سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز کہیں موجود ہی نہیں تھا، اس پہ باتیں کہیں نہیں ہونی تھی. نیوکلیر پروگرام پہ ایران کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے. تو جنگ سے پھر حاصل وصول کیا ہوا امریکہ کو اور دنیا بھر کو؟ اور اب ایران امریکہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہے جو ایران نے شرائط رکھی ہیں کہ امریکہ ان کو قبول کرے گا؟ آج ایکسیوس ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس نے رپورٹ کیا کہ ایران نے اپنی جو شرائط ہیں، جو تجاویز ہیں، وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے حوالے کر دی ہیں. تو جو پاکستان کا کردار ہے سفارتکاری کا اور ثالثی کا، وہ ابھی تک بڑے بہترین طریقے سے برقرار ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ایران نے اور امریکہ نے دونوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی ہے اور اعتبار کا اور اعتماد کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے. تو اسلام آباد از اسٹل ویری مچ ان دس میڈیشن اینڈ نیگوشیشن کی گیم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب لینے کی آج پروگرام میں کوشش کریں گے. جی پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں. ڈیبیٹ ڈسکشن کوشچن آنسرز کے لیے جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنکی صاحب، صدر مملکت کے ترجمان ہیں اور سابق سینئر صحافی تجزیہ کار بھی رہ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جی جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے اختیار ولی خان صاحب، حکومت کی نمائندگی کریں گے. مرتضیٰ سولنکی صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو ایران کی شرائط ہیں امریکہ وہ قبول کر لے گا؟ اینڈ واٹ از دا فیوچر آف دا ٹاکس ناؤ؟ آر دی گوئنگ ٹو ہیپن دا راؤنڈ 2 اور ناٹ؟ مجھے امریکہ اور ایران کا جو یہ تنازع ہے اس کے حل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات کا یقین ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ منطقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ملک اس وقت ایسی صورتحال میں ہیں کہ اب دونوں کے مفاد میں ہے کہ اب اس معاملے کو، اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے. ٹھیک، لیکن ایران تو شرائط رکھ رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز سے بات کریں گے، نیوکلیر پروگرام بعد میں دیکھا جائے گا. تو لگ تو نہیں رہا کہ ایران کو ضرورت ہے؟ ایران یہ ضرور چاہتا ہے کہ جب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں تو اس سے پہلے یہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا، کم از کم اسلام آباد کی تو ناکہ بندی ختم ہو گئی. جی، یہاں کی ختم ہوئی، لیکن جس طرح کے حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹھک اور لگے گی اسلام آباد میں. وہ کب ہوگی میں اس کی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ دے کین پک اپ فون، دے کین کال اس اینی ٹائم، اور اب جو بھی بات ہوگی ٹیلی فون کے ذریعے ہوگی. وہ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے خرچہ ایئر ٹریول کا پاکستان تک آنے کا. جی، وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ باتیں تبدیل بھی کر لیتے ہیں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جو بیک چینل ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. دونوں فریق براہ راست بھی اور خاص طور پر جو ثالث اعظم ہے پاکستان، ثالث اعظم، جی، اس کے جو اہم رہنما ہیں ان کے ذریعے ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اور یہ اراقچی صاحب جتنی بار آ چکے ہیں، شاید اور بھی آئیں گے. تو
جو مذاکرات کے لیے جو سازگار ماحول ہے اس کے لیے ایران کی یہ شرط ہے کہ پہلے ناکہ بندی تو ختم کریں، پھر ہم تمام امور جو ایٹمی پروگرام ہے تو فلاں ہے. میرے خیال میں کوئی لمبے چوڑے اب اختلافات نہیں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر کا نہیں ہے، کب کا ہے کہ کب یہ معاملہ اگر نہیں کب کا ہے. تو میرا سوال بھی آپ سے وہی تھا کہ اب کب کا ہوگا. آپ کو کم از کم ٹاکس تو ہوتی بھی نظر آتی ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی جنرل سعید محمود صاحب، آپ کو ایران امریکہ مذاکرات کا مستقبل اب کیا نظر آتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی شرط خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات کریں، نیوکلیر پروگرام بعد میں دیکھا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیے مذاکرات تو جاری ہیں جی. یہ جو میسیجنگ بھی ہو رہی ہے بے شک انڈائریکٹ رول میں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک کامبو ہے. سو یہ مذاکرات ہی ہیں جی. ڈیمانڈز کاؤنٹر ڈیمانڈز سچویشن. ایران تھوڑا سا کرافٹلی چلنا چاہ رہا ہے. پرابلی دے تھنک کہ دے ہیو ریڈ دی مائنڈ آف دا پریزیڈنٹ اس وقت موسٹ ان پاپولر وار لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. کبھی اتنی ان پاپولر وار کو لیڈ کرتے ہیں کسی یونائٹڈ اسٹیٹس کے. دے ہیو لاسٹ بہت ساری وارز انہوں نے ختم، آلموسٹ ساری وارز جو ہے وہ کیاس پہ ختم کی ہیں. ٹوٹل وکٹری تو آج تک وہ لے نہیں سکے. بٹ اتنا ان پاپولر پریزیڈنٹس نہیں تھے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایون ڈیورنگ دا وار ان کو پبلک سپورٹ حاصل نہیں رہی؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. کہ وہ جو نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنا چاہتے ہیں یا پالیسی کیپچولیشن چاہتے ہیں ایران سے، وہ ملٹری تو ان کو لا نہیں سکی، چیک میٹ ان کو مل نہیں سکا جی. اس کے بعد جس طریقے سے ہرمز کو اسٹریٹجیکلی یوز کیا ایران نے، تو اس نے ایک بیلنس کریٹ کیا کاسٹ کا. تو دے کریٹڈ دیٹ کاسٹ. انہوں نے کاسٹ ہرمز کو کیا، اور جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی مڈل ایسٹ میں اس سے انہوں نے کاسٹ کریٹ کر کے اور اکنامک جو پریشر پوائنٹس ڈیولپ کیے، آئی تھنک انہوں نے کافی افیکٹو طریقے سے کاؤنٹر کیا. اب کیا واقعی دنیا کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز زیادہ اہم ہو گیا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے؟ ایران زیادہ ڈیڈلی ہو گیا؟ نیوکلیر کو میں غریدہ ایسا کروں گا کہ نیوکلیر کا تعلق ہے کمپریہنسو سیکیورٹی کے ساتھ. آج آپ نیوکلیر پہ ایران کمپرومائز کر جائے وداؤٹ ہیونگ گارنٹی آن دی کمپریہنسو سیکیورٹی ان دا ریجن، سال بعد 2 سال بعد پھر اسرائیل امریکہ اس پہ چڑھ دوڑے. نہیں، میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز زیادہ امپورٹنٹ، کریٹیکل اور ڈیڈلی ہو گیا ہے دنیا کے لیے ٹو سالو دین دی نیوکلیر پروگرام؟ یس آف کورس. دیکھیں نا، جن کنٹریز کو نیوکلیر تھریٹ نہیں ہے ایران سے، یا جو کنٹریز ایران کو تھریٹ نہیں سمجھتے، وہ پارٹنر لائک چائنا، باقی ادر پارٹ آف دا ورلڈ جو ریجنل کنٹریز ہیں کچھ، تو وہ پریشر پوائنٹ تو ہرمز کا نقصان تو سب پوری دنیا کو ہو رہا ہے. اٹ ہیز بیکم اے گلوبل ایشو اینڈ دس از بیانڈ امریکہ اینڈ ایران آلسو. یہ ایران کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہرمز کا جو معاملات ہے اٹ از ناٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ اونلی. یہ وہ دونوں بیٹھ کے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. اب تو ایران اور عمان ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. عمان کے پاس دیکھیں وہ اس لیے گئے ہیں کہ ایک تو وہ ان کو پارٹنر رکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو آف کورس انہوں نے بینیفٹس بتائے ہوں گے یا ایک جوائنٹ میکنزم کی بات کی ہوگی، لیکن ابھی تک ریجنل کنٹریز انوالو نہیں ہوئی. دیکھیں وداؤٹ غریدہ انوالونگ دیز ریجنل کنٹریز انٹو دس conflict mitigation, you are not going to have a comprehensive very important point. because اگلا سوال میرا یہی تھا خالد چشتی صاحب سے، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ کیا ایران اب ایک ریجنل بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے، ریجنل انگیجمنٹ چاہ رہا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اس جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے تو مجھے زیادہ فائدہ ہوگا کہ میں ریجن میں جتنے اپنے ساتھ لوگ کر سکوں اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پہ. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹریٹجی آف ایران سر؟ دیکھیں ایران کے پاس ابھی لیوریج کیا ہے جس کا وہ بارگین کرنا چاہتا ہے یا اپنے ایڈوانٹیج استعمال کرنا چاہتا ہے. انریچ یورینیم 400-500 کلو جتنا بھی کلیم کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک ایران کے پاس ہے. یہ پہلے سے موجود ہے. اسٹریٹ آف ہرمز اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں تھا، جو ویلیو ایڈ ہو گیا. رجیم ان کے پاس جو پہلے سے موجود تھی وہ بھی آج ہی ان کے پاس ہے. انہوں نے جنگ کو ریجنلائز کر دیا، پورے خطے میں پھیلا دیا، وہ انہوں نے نیو فاؤنڈ ایک ایڈوانٹیج دیکھ لی. تو جب انہوں نے سب سے زیادہ جو اس کے اندر پایا ہے، جو ٹیک بیک کیا ہے، وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول جس کی آپ بات کر رہی ہیں. تو جب آپ کے پاس نیگوسیشن کے لیے لیوریج بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ڈیمانڈ یا توقعات بھی آپ دوسروں سے بڑھا لیتے ہیں اور وہی آپ کو لیوریج دیتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میرا خیال یہ ریلائز کر لیا ہے کہ جنگ کنٹینیو کرنے میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہے. میں ابھی پرسوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، انٹرنیشنل سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ انالیسس کی ایک رپورٹ آئی ہے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پینٹاگون کی 3 جو ہے مختلف پریزنٹیشن سے ڈیٹا حاصل کیا ہے، کانفیڈینشلی بریچ ہوئی ان کی یا جیسے بھی کیا انہوں نے. اس کے مطابق 45% امریکن جو پریسیجن گائیڈڈ منیشن ہے، جو پریسیجن ٹارگیٹنگ کرتے ہیں، اوفینس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ان کے ڈپلیٹ ہو چکے ہیں.
انہوں نے کہا ہے کہ 40% ہم پیٹریاٹ فائر کر چکے ہیں, 30% ٹاماہاک میزائل جو افینس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کر چکے ہیں. تو اتنا زیادہ جو ایکسپینڈ کیا ہے. ایران کی بھی اسٹڈی انہوں نے کر کے بتایا کہ ایران کے پاس تقریباً 50% ابھی تک ویپنز انٹیکٹ ہے. اب یہ اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو ایران نے زیادہ ڈپلیٹ کیا اوور آل, ان کے پاس امریکہ نے کوئی 45% کیا ہے ایز کمپیئر ٹو 50%. لیکن میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی تو کہیں گے کہ ایران کو تو ضرورت ہی نہیں ہے 50 مینٹین کرے یا 30 مینٹین کرے, کیونکہ ایران کا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے اور وہ امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. لیکن امریکہ کے پاس تو بہت ڈیورجنس چاہیے. امریکہ نے اسرائیل کی تمام کانٹیجنسیوں کو دیکھنا ہے. اسرائیل نے روس کے خلاف یوکرین کو پوسٹنگ کرانی ہے. اسرائیل نے تائیوان کے خلاف چائنا کو ایٹ بے یا ڈسٹینس پہ رکھنا ہے. تو ایوری میزائل جو فائر کیا جا رہا ہے وہ امریکن ملٹری لیڈرشپ جا رہی ہے ریزائن کر کے, وہ ریلائز یہ کروا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جو ویپنز آپ فائر کر رہے ہیں آپ کی ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے, خاص طور پر چین کے خلاف, تائیوان کے سبجیکٹ پر, اور آپ کی اپنی ونڈو آف ولنریبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, جس کا مطلب یہ کہ آپ خود ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ویپنز آپ پیٹریاٹ جو فائر کیا انہوں نے آلموسٹ 48 گھنٹے کے اندر 2000 مار دیے تھے, وہ 90 پیٹریاٹ پر ایئر بناتی ہے امریکن کمپنی. تو ذرا ویژوائز کریں کہ یہ جو پہلے 48 گھنٹے میں فائر ہوئے تھے یہ کو 13.5 سال میں مکمل ہونے ہیں. تو ڈیٹرنس تو بہت کمپرومائز ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے امریکن پریزیڈنٹ کے اندر اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر. جنرل جارج کو انہوں نے فائر کیا, پہلا جو سیکرٹری نیول اسٹیٹ تھے ان کو فائر کیا. تو یہ سارا کنیکٹ ڈاٹس کریں تو میرا خیال ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم امریکہ کے اندر بھی ہے اور نیو فاؤنڈ لیوریج جو ہے وہ ایران کے اندر ہے. تو جب آپ کنورج کرتے ہیں تو لاجیکل یہی ہے جو سولنگی صاحب بھی کہہ رہے تھے جنرل زاہد, کہ اب جنگ بند ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ کے لیے جنگ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایوری پیٹریاٹ جو فائر ایران کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ سمجھے چین کے خلاف پوٹینشلی مائنس ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ نے بڑا ایک یونیک پرسپیکٹو دیا ہے, اور جو آپ نے بات کی ہے کہ نیو فاؤنڈ ریئلزم ہے امریکہ کے اندر اینڈ نیو فاؤنڈ لیوریج ہے ایران کی سائٹ پہ. تو اس کے درمیان میں جو ایک مڈل گراؤنڈ ہے وہ پھر کہاں پہ آ سکتا ہے؟ بٹ آئی ول آسک دس کوسچن نیکسٹ. For now, the question is to you, اختیاب علی خان صاحب. ریپورٹڈلی ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اپنی شرائط, اپنی تجاویز پاکستان کو دے دی ہیں کہ امریکہ کے سامنے رکھی جائیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ اسے کنفرم کریں گے؟ کیا ہم نے امریکہ کے سامنے ایران کی شرائط رکھ دی ہیں؟ کوئی جواب آیا ہے؟ راؤنڈ 2 کب تک ایکسپیکٹڈ ہے ٹاکس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو اتنی دور دو قوتوں کو قریب لانا, ایک میز پر بٹھانا, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, اور وہ پاکستان نے الحمدللہ وہ ٹارگٹ کو اچیو کر لیا. ہماری جو قومی اس میں جو ہم نے کمایا ہے عزت وقار, وہ پرائس لیس چیز ہے. سیکنڈ فیز, اب ایک کے مطالبات اور دوسرے کے مطالبات وہ بھی سنے گئے, انہوں نے بھی بتایا, اور اب اس میں سے نیٹی گریٹی بھی ہو گئی ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں مذاکرات جتنے ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. اچھا, باتیں جتنی ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں. ٹھیک. اب یس اور نو, یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ اس جنگ بندی کا جشن منانا شاید باقی ہے. مے بی اٹ ٹیکس ہفتہ لے, مے بی اٹ ٹیکس مہینہ لے, 2 لے, لیکن یہ بات طے ہے. جنگ بندی کا جشن کیسے؟ کیونکہ ابھی تو صرف سیز فائر ہے. مستقل معاہدے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ جنگ بندی کا جشن اب بنانا سر باقی ہے, جس میں ایک ہفتہ لگے. جنگ بندی کا اختتام پھر مستقل معاہدے پر ہوتا ہے. ٹھیک. تو جب مستقل معاہدہ ہوگا وہی باقی رہ گیا ہے. ہاں, اب یہ کہنا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ 2 ہونے کی, بیٹھنے کی ضرورت اس طرح برقرار نہیں رہی. راؤنڈ 2 یہ جو ہو گیا ہے نا, یہ راؤنڈ ہی راؤنڈ تھا. اب اس کے بعد جہاں بیٹھنا ہوگا, ملاقات ہوگی, انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی ہوگی. میں نے آپ کو پہلے کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ 2 is also the background happening. This is not only اسلام آباد talks, this is even پاکستان rocks. اور یہ ہوگا, یہ ہو کے رہے گا. ہمارے بغیر اس میں کوئی کلیدی ثالث ہے نہیں, ہمیں جس کی ضرورت ہوگی میں تو آپ سے ایک سالڈ کوئی چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ 2 اسلام آباد میں بیٹھک, اس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی, جو بھی کچھ ہونا ہے اب بیک گراؤنڈ ٹاکس میں ہو جائے گا, اور پھر ایک باقاعدہ معاہدے کی میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو راؤنڈ ہو چکا ہے, اٹ واز آلموسٹ اے فائنل راؤنڈ. اب اس کے بعد جو ہوگا نا, تو وہ یہی ہوگا کہ کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا, کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے گا, تب جا کے معاملات سیٹل ہوں گے. بیکوز دونوں جو ملک ہیں وہ لمبی جنگ کو کسی بھی صورت وہ اس کے متحمل ہو نہیں سکتے. جس طرح چشتی صاحب نے کہا کہ امریکہ کو وارہ نہیں کھاتا ایک لمبی جنگ کھیلنا, سو سیم از دا کیس وتھ ایران, وہ بھی لمبی جنگ نہیں کھیل سکتے. اب
جس طرح آپ نے بات کی، یہ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی یہ جو پوائنٹ ہے، یہ ایٹم بم سے زیادہ قیمتی اور خطرناک ہو چکا ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں جو سوال میرا جنرل صاحب سے یس دس از مائی پرسنل اسسمنٹ، میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ اب اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. سو اب کسی نے ایک پوائنٹ سے پیچھے ہٹنا ہے، کسی نے پوائنٹ بی سے پیچھے ہٹنا ہے، تو تب جا کے چیزیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنے مذاکرات ہونے تھے وہ ہو چکے. اب اس کی مستقل جو معاہدہ ہے اور مستقل جنگ بندی اس کا، اور ہم اس کو پھر سیلیبریٹ کریں گے. اچھا ایک چیز سورنگی صاحب بہت کھٹک رہی ہے یا ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، آپ چونکہ پریزیڈنٹ کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، جب پہلی بار ایران امریکہ کے ڈیلیگیشنز پاکستان میں آئے تو صدر صاحب سندھ چلے گئے، ٹنڈو الیار میں غالباً موجود تھے. اب دوسری بار جب ایران کے فارن منسٹر آئے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب چائنا میں موجود ہیں. کیا یہ کچھ پلانڈ ان کے ایونٹس یا ان کی موومنٹ رکھی جا رہی ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب بالکل ایک سائٹ پہ الگ تھلگ ہو کے اس سارے پروسیس سے، اس سارے معاملے سے، زیادہ سٹیٹمنٹس بھی نہیں ہیں، فیلڈ مارشل کی بھی زیادہ تعریف نہیں ہے، حالانکہ ہی از دا کمانڈر ان چیف آف دی آرم فورسز، دا پریزیڈنٹ. سو ایسا ہے کہ یہ جو لوگ اسلام آباد میں آئے اس سے پہلے دو اہم ترین اجلاس ہوئے. سب سے پہلے ایوان صدر میں، جس کی صدارت صدر صاحب نے کی، جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، جس میں پوری کابینہ بھی موجود تھی، پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی موجود تھی، بلاول صاحب بھی موجود تھے. پورا ایک جو خاکہ ہے، لمبی جو براڈ جو گیم پلان ہے. پھر ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، اس میں بھی فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور بلاول صاحب جو کہ کابینہ کے ممبر بھی نہیں ہیں وہ وہاں پر آئے اور تمام پلانز ہوئے. اب بات یہ ہے کہ لیکن ڈیلیگیشنز کی آمد کے موقع پہ پریزیڈنٹ صاحب اسلام آباد سے ایبسنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ڈیلیگیشنز جو ہے وہ جتنے گھنٹوں کے لیے آئے تھے وہ اپنے مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں صدر صاحب کا کوئی کردار نہیں تھا. ہاں اگر صدر ٹرمپ آتے اور صدر صاحب یہاں پر موجود ہوتے تو ڈپلومیٹک پروٹوکول کا تقاضا تھا کہ وہاں پر جاتے. اگر ان لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا کہ جی کوئی اسٹیٹ ڈنر ہونا ہے تو ایوان صدر میں ہی ہونا تھا اور اس وقت صدر صاحب کی موجودگی ضروری تھی. اگر ان کی موجودگی ضروری نہیں تھی تو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کراچی میں ہیں، ٹنڈو الیار میں ہیں، جھمپیر میں ہیں. چین کا جو ان کا دورہ تھا وہ پہلے سے طے شدہ تھا اور آخری منٹ میں اس کا اعلان اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو جس میں صدر صاحب کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور ہوتی. یعنی کہ یہاں پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب چائنا میں چائے دن میں چائے کے علاوہ انجوائے کر رہے ہیں. چائے کے علاوہ بھی بہت کچھ باتیں ہوئی ہیں اور اب ایسے جیسے دن گزریں گے تو آپ کو مزید پتا چلے گا کہ اور اس کے اندر کیا ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ دن میں 10 دفعہ یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، نائب وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل، مسلسل انگیجمنٹ ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ہر آدمی کا جو رول ہے وہ کر رہا ہے. گو ٹو دی بریک، اور اختیار صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بریک کے بعد ذرا کہہ دیجئے گا تاکہ میں ان کا ایک چھوٹا سا ذرا سٹیٹمنٹ لے لوں. تو پریزیڈنٹ صاحب اپنی چائنا میں موجودگی کے حوالے سے، بیکاز چائنا کا بھی ایک کردار ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، کوئی گفتگو ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پہ کہ نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اہم ترین معاملات ہوں وہ صرف چائے پر گفتگو ہو؟ یقیناً جو اس وقت کمرے میں جو سب سے بڑا ہاتھی ہے اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ان کی جو اس وقت جو دورہ ہے وہ زیادہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے، اکنامک نوعیت کا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات متوقع ہے؟ نہیں، وہ بیجنگ نہیں جا رہے میری معلومات کے مطابق، ابھی تک سکیجول میں نہیں ہے. لیکن جو جب یہ دورہ ختم ہوگا تو جب ہم بیٹھیں گے تو آپ خود آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا اہم ہے. بریک آلریڈی 1 منٹ اوپر ڈیو ہو چکی ہے. اختیار صاحب آپ کا جواب میں واپس آ کے لوں گی. لازماً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے، صدر کے حوالے سے. جنرل زاہد صاحب بھی موجود ہیں، کموڈر خالد چشتی صاحب بھی موجود ہیں. Stay with us and let's go on this short break. Welcome back after the break. احتاب علی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
جی میں یہ اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری صرف وہ سمبولیکلی اتحادی نہیں ہے، نوبل کازز جتنے بھی ہیں، گریٹر کازز جتنے بھی ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے، وقار کے لیے، اس میں ہم پارٹنر ہیں، چاہے وہ حکومت میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوں یا نہ ہوں. تو جتنا یہ پیس پروسیس چلا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ خود آفر کرنا کہ میری جہاں ضرورت ہو، پرائم منسٹر صاحب جس طرح پہلے آپ نے مجھے بھیجا تھا بیرون دنیا کے موقع پر جب انڈیا نے حملہ کیا تھا، میری سروسز آج بھی اویلیبل ہیں. اور تو یہ ساری پارٹی بیہائنڈ دا سین، جب ایک طرف آپ کو حکومت نظر آ رہی تھی، پیٹرول پہ لڑ رہی تھی، تاجروں کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج ہو رہی تھی، اپوزیشن کے ساتھ انگیج تھی، بیہائنڈ دا سین یہ ساری پریکٹسز آپ کہہ رہے ہیں کہ there is nothing to read in between یہ سب کچھ، کہ جب پہلا ٹرپ آیا، پہلا ڈیلیگیشن آیا تو پریزیڈنٹ سندھ میں موجود تھے، دوسری بڑا ڈیلیگیشن آیا تو پریزیڈنٹ صاحب پاکستان سے ہی باہر موجود ہیں. پرائم منسٹر صاحب ہی بیلیوز اور ہمارے قائد نواز شریف بیلیوز جو کام ہم نے کیا وہ انہوں نے کیا. جو لیکن آپ کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے وضاحت دے کے مزید شک پیدا کر دیا. ترجمان صاحب نے وضاحت دے دی تھی. وضاحت نہیں، میں اپنی طرف سے ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کیا خوبصورت سا شعر ہے کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. موو آن کر جائیں اس ڈیبیٹ سے. ہاں اب وہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بھی اشعار بڑے زبردست ہوتا ہے. ہاں مجھے بھی یہ کیا تھا کہ لوگ اب مجھ کو تیرے نام سے پہچانتے ہیں، کیا خبر یہ میری شہرت ہے کہ رسوائی ہے. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کے نام سے حکومت کو پہچانا جاتا ہے یا بلاول بھٹو کے ووٹ سے حکومت کو پہچانا جاتا ہے؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، میرے قطعاً نہیں یہ تشریح اس اشعار کی یہی بنتی ہے. لیکن بہرحال تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں. خالد شفیع صاحب بیک ٹو دا ڈیبیٹ. جو میں سوال کر رہی تھی پہلے بھی آپ سے بھی وہی سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو شرائط رکھی ہیں کیا وہ ورکیبل ہیں، کیا وہ پریکٹیکل ہیں، کیا امریکہ ان کو قبول کرے گا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایسی مجبوری ہے بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں کہ دے کین کال اس اینی ٹائم دے وانٹ. اب میں اپنے نمائندے نہیں بھیجوں گا، بڑا خرچہ آتا ہے، بہت پیسے لگتے ہیں، 18-20 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس میں بہت پیسے لگ جاتے ہیں امریکی حکومت کے. حالانکہ جنگ پہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کتنا خرچہ اربوں ڈالرز کا، لیکن مذاکرات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جہاز کا خرچہ ہو جاتا ہے. میں بار بار نمائندے نہیں بھیج سکتا، فون پہ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جو کچھ دن پہلے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا دس از آن دا لائٹر نوٹ، انہوں نے کہا بہت مہنگا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنگ سستی ہو گئی، امن مہنگا ہو گیا. جنگ اتنی مہنگی تھی کہ $1 بلین پہ بھی اگر بیس کر کے آپ 40 دن کا حساب لگائیں، جو بہت زیادہ تجزیہ نگار $1.5 سے $2 بلین کہہ رہے ہیں کہ روزانہ خرچ کیا امریکہ نے. اگر 1 بلین پر بھی حساب لگائیں تو پر آور 1 گھنٹے میں $42 ملین کا خرچہ کیا امریکہ نے، اور پر سیکنڈ $11,000 US کا خرچہ کیا گیا. تو یہ مہنگا ہوگا ان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ریلیٹیو ٹرم میں ہی ہوتا ہے ویسے بھی لیڈرز کی. جب اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو ہم جانتے ہیں کہ جج اور جوری وہ خود ہی ہیں، وہ کسی چیز کو بھی مہنگا کر سکتے ہیں، کسی چیز کو سستا کر دیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، دیکھیے بنیادی طور پر امریکہ اس وقت، ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ بہت ایکسپینسو، کئی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ جو میزائلز اور ویپنز انہوں نے چلائے ہیں، افورڈیبلٹی ایشو نہیں ہوتا، افورڈیبلٹی ڈیٹرنس کا ایشو ہوتا ہے. اور دوسری جو آپ ایران کی بات کر رہی ہیں، ایران کا جو میں پچھلے سوال کے جواب میں سے کر رہا تھا کہ نیو فاؤنڈ اس کو ایک ایڈوانٹیج یا لیوریج ملا ہے. ہمیشہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کی ان دنوں کی، ان ہفتوں کی آپ کو ویلیو ایڈ ہوتی ہے آپ کی نیگوسیشن لیوریج میں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ the more power you have to hurt, you will have more power to bargain. یہ سمپل. اب کس نے کس کو ہرٹ کیا یہ تو بہت راکٹ سائنس نہیں رہ گئی. 40 دن کی ہم نے جنگ دیکھی کہ کس نے ملٹری آبجیکٹیو حاصل کیے. یہ بارگین جو ہے ایک نیو فاؤنڈ ایران کو ملی ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈیجیٹل ہوگا، یہ جس طرح ہوتا ہے مذاکرات ہمیشہ ایک لیوریج کا حساب رکھا جاتا ہے. آپ دشمن کو بھی دیتے ہیں جس کے ساتھ جنگ لڑی ہوتی ہے، اپنے پاس بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کچھ تھریش ہولڈز آپ نے نکالی ہوتی ہے کہ آپ اس سے نیچے نہیں مانیں گے. تو آئی ایم شیور اوپن ڈور تو نہیں ہوتی، بہت سارے اباب اختیار جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن کلوز ڈور جو بہت کلوزلی نیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بارگین ہو رہی ہے، پبلک سے شیئر نہیں کی جاتی، ڈپلومیٹک اوبلیگیشنز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ماننا یا نہ ماننا ابھی از ٹو ارلی. امریکہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کے لیے ٹیک ہوم ٹرافی کچھ کہے کہ مجھے کچھ ایسی چیز دے دیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. لیکن اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایران اس وقت ریلیٹیولی
करीब है अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के, उसने सस्टेन किया, उसने सर्वाइव किया, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज किया, उसने रीजनलाइज किया, उसने इजराइल पर बहुत जबरदस्त बमबारी किया. तो आई थिंक लीवरेज ज्यादा इस वक्त ईरान के पास है, लेकिन ये फेस पे है, इंडोर क्या होता है वो देखना पड़ेगा. राइट. जनरल साहिब साहब, आपसे मेरा ये सवाल है पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से. इस वक्त जिस तरह से चीजें जिस सम्त में बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की जो सालिसी की पोजीशन है वो कमजोर हुई है या मजीद उसकी कमजोरी में कुछ फर्क आप महसूस कर रहे हैं, कुछ कमी महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये जो दौरा हुआ ओमान का और रशिया का, इस पे कमेंट्री की गई, लेकिन पाकिस्तान के जो राक्षी साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जो पहली स्टेटमेंट ओमान में भी उन्होंने दी और रशिया में भी लैंड करती उन्होंने. सो उन्होंने जो प्रोसेस ऑफ टॉक्स है उसको प्रिजर्व किया और उन्होंने रिस्पेक्ट दी, ऑनर दिया, बड़ा क्लियरली बताया कि ये जो दौरा है ये हमारा बायलैटरल, रशिया बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हम उनके साथ हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तानी एफर्ट. पाकिस्तान की मीडिएशन को तो ईरान और अमेरिका दोनों हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेटिफाई कर रहे हैं. एंड दिस द ओनली एग्जिट कार्ड. ऑफ रैंप का हर कॉन्फ्लिक्ट में एक कार्ड जरूर होता है जी, जो कंट्रीज अपने रखती हैं, और ये नेचुरली अवेलेबल एक कार्ड जो रहा था वो पाकिस्तानी है. या आप समझते हैं कि दीज थैंकिंग नोट्स आर द फेवर नोट्स कि थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना हमारे लिए काम किया. नाउ एज द ट्रम्प इज सेइंग, as the President Trump is saying, if they want, they can call us directly. तो अब अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट टेलीफोन लाइन, देखिए मैंने जैसे पहले कहा था कि ये कॉम्बो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉक्स की, बट दैट विल हैपन थ्रू पाकिस्तान, ये याद रखिएगा. अपना देखिए उन्होंने 21 घंटे साथ बैठे हैं. अब ये इससे पीछे जा सकते हैं, अब इससे आगे आई मीन डायरेक्ट कॉल का मतलब ये है कि नोबडी नोज कि व्हाट इज हैपनिंग. ईरान बगैर किसी थर्ड पार्टी के या किसी और कंसोर्शियम के उनको कोई गारंटी दे ही नहीं सकता. इतना वो मिसट्रस्ट है कि, और यही वो चाहता है. तो अभी ये जो कहते हैं, would Iran pick up the phone and call them, hello President Trump, we want to talk? आई थिंक ईरान और अमेरिका दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को ऑनर किया उन्होंने जब वो एक कमरे में आकर बैठ गए. आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग. और अब ये ईरान और अब देखिए हैं तो दोनों सॉवरेन कंट्रीज, दे हैव द ऑप्शन. वो कहेंगे जी थैंक यू वेरी मच, हम अभी आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन देयर लैंग्वेज इज नॉट ऑफ डिप्लोमेसी, देयर लैंग्वेज इज ऑफ एस्केलेशन. वो एस्केलेशन तो कर सकते हैं अभी आपस में, लेकिन डिप्लोमेटिकली अभी इतने नजदीक आए नहीं है कि दे स्टार्ट टॉकिंग डायरेक्टली. और उसके अलावा फिर मैंने जैसे कहा ना कि रीजनल कंट्रीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो दैट इज आल्सो. इस पर जरा ब्रेक के बाद आते हैं. इवन दो आई हैड टू गो टू मुर्तजा सोलंकी साहब टू आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन आपकी इजाजत से ब्रेक का वक्त हो गया. क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस सोलंकी साहब से और बाकी पार्टिसिपेंट से कुछ मजीद सवाल करते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मुर्तजा सोलंकी साहब, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि मिडिल ग्राउंड कहाँ निकल सकता है अमेरिका और ईरान के दरमियान? ईरान की शराइत भी मौजूद हैं, अमेरिका की अपनी शराइत मौजूद हैं. व्हाट कैन बी द मिडिल ग्राउंड? और मिडिल ग्राउंड लाने के लिए या उसको पॉसिबल करवाने के लिए क्या पाकिस्तान ही किरदार अदा कर सकता है या बाकी ममालिक, बाकी कुव्वतों की भी पुश चाहिए? देखें, जब ये जंग खत्म होगी जी, तो उसके जो मुस्बत असरात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं होंगे. ठीक. आपके इल्म में है कि आपना हरमुज से जो तवानाई की जो ज्यादातर जो तरसील है वो चाइना को होती है. इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से रूस के जो ताल्लुकात हैं ईरान से वो खासे देरीना है. ठीक. तो उस पर भी उसका असर होगा. ओमान का पहले जिक्र हो गया, जाहिर है वो जो 11 मील की जो पट्टी है, तो उसके असरात तो सब पर होंगे. लेकिन जो पाकिस्तान की जो मुनफरिद सूरत हाल है वो ये है कि दोनों मुतहारिब कुव्वतें उनका एतबार है पाकिस्तान पे कि ये एक ईमानदार सालिस है. तो हमारी एक खास एक हैसियत है. और इस तरह से भी है कि इस खिते में जो बड़ी ताकतें हैं, चीन है, रूस है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं. और अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं वो तो फिर ट्रम्प साहब के बयानात आप सुन लें पाकिस्तान के बारे में. आपके इसी सवाल के हवाले से वही सवाल जनरल साइद से मैंने किया कि क्या ये जितनी भी तारीफें हो रही हैं, आर दीज द थैंक यू नोट्स कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया, मूव ऑन टू नेक्स्ट, गेट अ डायरेक्ट टेलीफोन कॉल, अगर पाकिस्तान के बगैर ये मूव कर सकते तो कर चुके होते. यहाँ तक जो पहुंचे हैं उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है. ईरान के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ और दुनिया के इस पूरे रीजन के खलीजी ममालिक के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, तो
ये एक मुनफरद हैसियत पाकिस्तान को हासिल है और लेकिन हम कब तक इंतजार कर सकते हैं, बिकॉज हमारे अपने डोमेस्टिक मसाइल भी इंतजार कर रहे हैं कि हमसे अख्तर अली ज्यादा खान के प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, ट्रंप साहब ज्यादा इंतजार हमारा तो बजट भी आना है ना, कि जून जुलाई में बजट आना है हमारा। अख्तर अली खान साहब के वजीर आजम कब तक बाहर के मुल्कों के झगड़े निपटाते रहेंगे? क्यों सर? आप ठीक कह रही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जहां पर सिचुएशन आप समझते हैं कि ये टेम्पररी इसमें खलल आ गया है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये खत्म होगा, ये जल्द खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो इसमें रोल रहा है, देखिए दिस वाज नॉट ओनली पाकिस्तान के, वो अकेला बैठा हुआ था और उसने ईरान को भी बुला लिया और अमेरिका को भी बुला लिया। पाकिस्तान ने ये मेज से जाने से पहले आधी से ज्यादा दुनिया को एतमाद में लिया और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फील्ड मार्शल को और फॉरेन मिनिस्टर को असिस्ट किया था। सो ये जो केस अधूरी है, ये मुकम्मल होनी अभी बाकी है और इंशाल्लाह ये होके रहेगी। मुझे अल्लाह से पूरे मुझे उम्मीद है। क्विक क्वेश्चन टू खालिद चिश्ती साहब एंड रिक्वेस्टिंग अ क्विक आंसर। सर, आपके नजदीक कब तक इंतजार करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए या एक हतमी मुआहदे के लिए? क्योंकि खुदा करके आज कोई 1, 2, 3 हफ्तों के बाद तो इस्लामाबाद खुला है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कोई जिंदगी बहाल हुई है, तो इस्लामाबाद के शहर तो इसी डर के मारे बैठे हुए हैं कि फिर दोबारा बंद ना हो जाए। तो ये कब तक इंतजार पाकिस्तान समेत, इस्लामाबाद समेत पूरी दुनिया को करना पड़ेगा? सर, क्विक आंसर प्लीज। मेरा ख्याल है कि डेडलाइन एक्सटेंड होती रहेगी और कोई ऐसी कन्वर्जेंस हो पाएगी कुछ अरसे में। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को भी रियलाइज हो गया, ईरान को भी हो गया, एग्जॉस्ट हुए हैं दोनों साइड पे। थ्रेशोल्ड, देखिए सिर्फ मिसाइल बर्न आउट नहीं होते, ह्यूमन बींग्स और इंसान भी बर्न आउट होते हैं। तो 6 महीने से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट ये जंग चलाई हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, और इसके ईरान ने भी किया हुआ है। आई थिंक बर्निंग पीरियड, कूल डाउन पीरियड अब में लगेंगे और मेरा लगता है कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी इंडोर टॉक्स होने के बाद। फॉर्मलाइज जरूरी नहीं कि इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, अख्तर अली खान साहब, जनरल महमूद साहब एंड मुर्तजा सोलंकी साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आज सी यू इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।